الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لبنيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. یہ آیت سورہ لقمان کی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت جو یہاں ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ نصیحت اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کریم میں نازل فرمایا اور پھر اس سورت کا نام سورہ لقمان کے ساتھ موسوم کر دیا. سورہ لقمان کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی. تو شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے. شرک کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. عبادات جتنے بھی کریں لیکن ساتھ اگر شرک جڑ گیا تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے شرک سے براءت کے ساتھ عبادت مقبول ہے. وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ جو بغیر شرک کے ہو، شرک سے صاف شفاف ہو، جس میں شرک کا شائبہ ہوگا وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تمام شرکاء میں سب سے مستغنی ہوں. میرے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو ذرا بھی اگر شریک کیا میں پوری عبادت اسی کے حوالے کر دیتا ہوں. اس سے اجر لے لو، میرے پاس اس کا کوئی کھاتا ہی نہیں، پورا حوالے کر دیتا ہوں. ذرا بھی اگر شرکاء علی الشرک، تمام شرکاء میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں. تو جو ذرا بھی اگر کرے گا پورا حوالے کر دیتا ہوں. جاؤ اس کا اجر جس کے لیے آپ نے کیا اس سے جا کے لے، ہمارے پاس اس کا کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. کہانی ختم کر دی. اس لیے عام طور پر اس بات کو تو سمجھا جاتا ہے کہ عبادت کرنی چاہیے اور عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے اللہ کی رضا ملتی ہے، عبادت سے انسان کی آخرت ٹھیک ہوتی ہے، عبادت سے دنیا کے بہت سارے بگڑے ہوئے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بات تو ہر کسی کو سمجھ آتی ہے اور لوگ عبادت پہ زور دے رہے ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے آپ نے بچنا ہے. جیسے وہ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی آپ نے لینی ہے اور یہ دوائی آپ کو بہت فائدہ دے گی، لیکن یہ دوائی فائدہ جب دے گی جب آپ ان چیزوں سے کیا کریں گے، پرہیز کریں گے. شوگر کے مریض کو کیا کہتے ہیں، یا آپ گولی کھاؤ، واک کرو، لیکن آپ میٹھے سے پرہیز کرو. اب وہ جا کر دبا کے میٹھا کھا لے، پھر سے گولی کھا لے، پھر جا کے حلوہ کھا لے، پھر جا کے مٹھائی کھا لے، پھر دن بھر میٹھا کھاتے رہے تو دوائی اثر نہیں کرے گی. اسی طرح جب آپ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ سارے اعمال ہیں، صدقات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پرہیز کس چیز کا ہے، شرک کا. کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کی عبادت صرف اللہ تعبدوا الا اياه ووصينا الانسان بوالديه حسنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور عبادت خالص میرے لیے کرو اور میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں. جو عبادت میں جو ہے وہ شرک کیا جائے، عبادت میں خلق ملق کیا جائے، عبادت خالص اللہ کے لیے، خالص روزہ خالص اللہ کے لیے، نماز
خالص اللہ کے لیے، اور تلاوت خالص اللہ کے لیے، ذکر خالص اللہ کے لیے، صدقات خالص اللہ کے لیے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ فرض اللہ واسطے اور سنت رسول واسطے، یعنی کیا مطلب اس کا کہ فرض تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور سنت جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ جاہلانہ جو ہے وہ سوچ ہے، عبادت خراب ہو جاتی ہے اس سے۔ عبادت جو بھی ہوگی، دیکھو بعض لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں، اب اللہ کے لیے ہوتی ہے نظر نیاز۔ نظر نیاز کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں اور اس سے یہ اللہ سے امید لگاتے ہیں، اللہ میں نے تیرے نام پر صدقہ کیا، میری اس پریشانی کو آپ حل فرما دیں، یہ نظر نیاز ہوتی ہے۔ اور یا کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر جو ہے نا وہ یہ صدقہ کروں گا، بکرے اللہ کے نام پر صدقہ کروں گا، یا اتنا یہ نظر نیاز منت یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بزرگ کے نام پر میرا کام حل ہو جائے تو میں اس بزرگ کے نام پر میں 2 بکرے دے دوں گا۔ بھائی کسی بزرگ کے نام پر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بعد میں اس کی وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے۔ وضاحتیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں شبہ پیدا ہو جائے شرک کا وہاں دور بھاگو اس سے۔ جہاں شبہ پیدا ہو جائے دور بھاگو، تاکہ وضاحتیں دینے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ نہیں جی ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ صرف اور صرف جب قرآن نے واضح طور پر فیصلہ کر دیا عبادت صرف میرے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں کرو، ختم ہو کے بعد کہانی ختم ہو۔ دعا عبادت ہے، اب دعا مخلص عبادت، اب دعا هو العبادت، دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دعا صرف اللہ سے کرنی چاہے کسی اور سے بھی کر سکتے ہیں؟ جب عبادت ہے اور عبادت اللہ نے فرما دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرنی، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، عبادت خالص اللہ کے لیے۔ جب خالص ہے تو پھر دوسرے کسی بزرگ کا نام دینا، کسی نبی کا نام دینا، کسی ولی کا نام دینا، یہ اس کے لیے، یہ اس کے نام پر ہے، یہ اس کے نام پر ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یہ اسلامی طریقہ بالکل نہیں ہے۔ کہیں پر بھی صحابہ کی پوری آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں دیکھیں، صرف اللہ کا نام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ یہ کس کے لیے؟ اللہ کا نام ہے۔ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کے لیے عمرہ کیا، جس نے اللہ کے لیے صدقہ کیا، یہ تو تھا۔ اب یہاں جس نے فلاں بزرگ کے نام پر جو ہے بکرا دیا، فلاں کے نام پر یہ دیا، فلاں کے نام پر، لوگ منتیں مان رہے جا کر ہماری مشکل حل ہو جائے، جا کر مزاروں میں جا کے تالے لگاتے ہیں اور کوئی چیز وہاں پر نشانی چھوڑ کر آتے ہیں کہ ہماری مشکل حل ہو جائے، یعنی تیری مشکل وہاں قبر سے حل ہوگی، تیری مشکل حی القیوم، الحی القیوم، قائم رہنے والی ذات، زندہ اللہ کی ذات جو زندہ ہے، نظام چلانے والی ہے، وہ تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتی، اور جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، موت سے بچ نہ سکے، موت آ گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما لیا، وہ آپ کی مشکلیں ساری حل کر دے گا۔ انسان کتنا عاجز ہے، آپ سوچیں تو صحیح۔ انسان چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے، نہ اپنے قبر تک خود پیدل چل کے جا سکتا ہے۔ لوگوں کا محتاج ہے کہ ابھی مجھے اٹھاؤ، اب مجھے کفن پہناؤ، اب مجھے لٹاؤ، یہ سب چیزوں کا محتاج ہے۔ اللہ نے بتا دیا تم محتاج ہو۔ اب آپ کی ایک ایسی ہستی جو کفن پہننے کے میں بھی دوسروں کا محتاج، غسل میں دوسروں کا محتاج، وہ آپ کی پریشانی کیسے حل کرے گا؟ یہ سب شرک کے شائبے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شرک کی ابتدا جو ہے، یہ جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ عقیدت مندی پیدا ہو گئی، اور عقیدت مندی بہت زیادہ پیدا ہو گئی، اس سے شرک کا آغاز ہو گیا۔ یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ سب جو ہے نا وہ بعل، یہ سب انسانوں کے نام تھے۔ کوئی ستو پلایا کرتا تھا، کوئی اور دوسرے کام کرتا تھا، انسانوں کے نام تھا۔
लोगों को इनसे मोहब्बत हो गई, इनके मुजस्समे बनाए गए, इनसे हमें बहुत मोहब्बत है, ये बहुत नेक इंसान था, मुजस्समे बनाए गए और आने वालों ने उनकी इबादत शुरू कर दी अल्लाह को छोड़कर। शिरक तो यहीं से शुरू हुआ। इसलिए बुजुर्गान दीन के साथ मोहब्बत ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन बुजुर्गों को लाकर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने अपना, जो काम अल्लाह का है और बुजुर्गों के हवाले कर देना, शिफा ये देगा, बच्चा ये देगा, परेशानी ये दूर करेगा, ये तो ये सब अल्लाह ने अपने हाथ में लिया हुआ। परेशानी मैं दूर करता हूँ, मसाइल मैं हल करता हूँ, बारिश मैं लाता हूँ, सैलाब मैं लाता हूँ, सब अल्लाह की तरफ से। तो अब जाकर आप किसी गैरुल्लाह के आगे जाकर हाथ फैलाएंगे, दुआ इबादत है। अगर किसी गैरुल्लाह से आप दुआ करेंगे, उससे मांगेंगे, फरियाद करेंगे, तो ये शिरक के ज़ुमरे में चला जाएगा। यहाँ पर भी फिर वही वजाहतें देते हैं वो लोग, नहीं हमारा मकसद ये था, हमारा मकसद ये था। मकसद को छोड़ो आप, जहाँ पर शिरक का शायबा हो गया दूर भागो उससे, दूर भागो। बहुत खतरनाक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी। कैंसर कहते हैं बहुत बड़ी, अगर आप किसी को बोलते हैं ना ये खाओगे तो कैंसर हो जाए, कोई खाएगा? तो भाई शिरक जो है तबाह बर्बाद करने वाली है, तबाह बर्बाद सारे हमारे। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। हमने आपकी तरफ भी ये वही की है और आपसे पहले लोगों के लिए वही की है। शिरक करेंगे तो सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अगर किसी को शौक है अपने अमाल बर्बाद करने का तो फिर करते फिर शिरक जितना चाहे, लेकिन अमाल बचाना है तो शिरक से बचना है। शिरक से बचने का तरीका क्या है? तो ये सोचो जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से, जो होगा अल्लाह की तरफ से, बीमारी अल्लाह की तरफ से, शिफा अल्लाह की तरफ से, हालात अच्छे हैं अल्लाह की तरफ से, बुरे हैं अल्लाह की तरफ से, सब की निस्बत अल्लाह की तरफ करो। इबादत अल्लाह के लिए, दुआ अल्लाह के लिए, नज़र नियाज अल्लाह के लिए, सदका अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, तिलावत अल्लाह के लिए, सारी इबादत को अल्लाह के साथ मुख्तस करो, गैर की नफ़ी करो, तो ये आप शिरक से बच सकते हैं। वरना आप अगर इधर उधर ठोकरें फिरते रहो और अल्लाह के गैर से उम्मीद लगाए बैठे रहो तो अल्लाह तुम्हारे मसले हल नहीं करेगा। और अगर बात चीज़ें ऐसी होती, मुक़द्दर में लिखा होता है ये मसला होना है, वो तो वैसे ही हो जाता है। और लोग ये समझते हैं कि हम फलां मज़ार पे गए तो हमारी परेशानी फलां बुजुर्ग ने दूर कर दी। ये शिरक नहीं तो और क्या है? इसकी तशरीह बताया जाए। अगर कोई ये कहे कि फलां मज़ार में गया, उस मज़ार वाले ने मेरी तकलीफ़ दूर कर दी, मुझे बेटा दिया, मुझे शिफा दिया, तो इसका नाम अगर शिरक न दें तो और क्या देंगे आप? और क्या देंगे? अल्लाह जो काम अल्लाह ने फरमाया मैं करता हूँ, आपने कहा नहीं ये भी कर सकता है। और यही मुशरिकीन किया करते थे कि अल्लाह भी करता है लेकिन हमारे कुछ और बुत हैं वो भी करते हैं। एक अल्लाह जो है ना सारे काम कैसे कर सकता है? 360 बुत जो है ना वो खाना काबा में खड़े कर दिए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या है, वो सारे बुत जो है ना वो उन्होंने रखे हुए थे और जब वो मेले पे चले गए तो सारे बुतों को तोड़ दिया और एक बड़ा बुत जो है ना उसके कुलाड़ा कंधे पर जो है वो पकड़ा के छोड़ दिया। जब वापस आए तो परेशान, बोला ये क्या हो गया, किसने किया? बोला यार एक बंदा है जिसको इब्राहिम कहते हैं कि हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, उससे पूछो। तो उन्होंने पूछा ये किसने किया, आपको पता है? बोला ये तुम्हारा बड़ा बुत है ना, उसके कुलाड़ा हाथ में है, शायद उसको गुस्सा आ गया, उसने सबको मार दिया, उससे पूछो ना। कहते वो तो बात नहीं करता है। तो बात नहीं करता तुम ऐसे की इबादत क्यों करते हो जो बात भी नहीं कर सकता है? देखो, तो ऐसों से उम्मीदें लगाना कि जिसके बस में कुछ भी नहीं है। वो हिंदू क्या कहते हैं, हम तो खड़ी मूर्ति की इबादत करते हैं, तुम लेटी हुई मूर्ति की इबादत करते हो। यानी कहते हैं तुम बुजुर्गों के मज़ारों में जाकर उनसे मांगते हो, हम बुत खड़ा करके उससे मांगते हैं, तो तुम हमारे तो छोटे भाई हो, हम बड़े भाई हैं, तुम हमारे छोटे भाई हो। तुम भी शिरक करते हो, हम बड़ी वाली शिरक करते हो, तुम थोड़ी छोटी करते हो, हैं तुम भाई हैं, भाई हैं। तो भाई ये इससे बचना है। अगर आपने तौहीद पर कायम रहना है, शिरक से बचना है, तो फिर अल्लाह के गैर की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है और अल्लाह को अपना रब मानना है और मुतसर्रिफ फिल उमूर कुल्ली, तमाम कामों में अल्लाह को मुतसर्रिफ जानना और मानना और ये एतक़ाद रखना, ये जो है तौहीद है। और इससे हटकर जो भी एतक़ाद रखा जाए, गैरुल्लाह से उम्मीदें लगाई जाएँ, ये शिरक के ज़ुमरे में आता है, इससे बचा जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना